ایسے مرکزی مقام پر جو مخالفین صحابہ اور معاندین صحابہ کا گڑھ سمجھا جاتا ہے، وہاں آپ نے 60 برس سے زائد عرصے تک آپ ان کے گڑھ میں رہ کر آپ صحابہ کرام کا دفاع فرماتے رہے۔ امیر ملت رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر بہت مشہور ہے مخالفین صحابہ اور معاندین صحابہ کے تعلق سے۔ اپنے ایک شعر میں امیر ملت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اصحاب نبی کے دشمن کی ایک خاص علامت ہوتی ہے، اصحاب نبی کے دشمن کی ایک خاص علامت ہوتی ہے، ملتی ہے سزائے سینہ زنی، چہرے پہ بھی لعنت ہوتی ہے۔ بڑا جامع شعر ہے، اور یہ جو عظمت صحابہ کی کانفرنس منعقد کی جا رہی ہے، یہ کوئی رسمی انداز کی کارروائی نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ ملت کے ایک فرد کے اندر صحابہ سے عقیدت و محبت پیدا کی جائے۔ ہر مسلمان حضرات صحابہ کا سچا محب اور حضرات صحابہ کا دفاع کرنے والا اور ان کے نقش قدم پر چلنے والا بنے، اس کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اور یہاں جو اکابر علماء کرام اور عرب مہمان حضرات کے خطابات اور مقالات پیش ہو رہے ہیں، گزشتہ ایک دن سے ان مقالات سے آپ نے اندازہ لگایا ہوگا کہ یہ کانفرنس کس قدر معنی خیز اور افادیت سے پر ہے اور اپنے مقصد میں کس قدر کامیاب ہے۔ اس کے بعد میں حضرت مولانا باقر ارشد قاسمی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنا مقالہ پیش کروائیں۔ مولانا باقر ارشد قاسمی۔ اس پر تشریف فرما صدر جلسہ، علماء کرام، بزرگان دین اور میرے سامنے تشریف فرما علماء کرام، بزرگان دین اور طلبہ عزیز اور نوجوان دوستوں، کل سے آپ نے مسلسل موقر و معتبر علماء کرام کی زبانی مقالات اور خطابات کی صورت میں عظمت صحابہ کے مختلف عناوین پر گفتگو سنی۔ ایک چھوٹی سی کاوش لے کر صحابہ کرام کی نظر میں جا رہا ہے۔ میرے اس مقالے کا عنوان ہے عظمت صحابہ قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ انسانوں میں سب سے اعلیٰ و عرفہ جماعت، محترم و معظم طبقہ انبیاء کرام علیہ السلام کا ہے، کیونکہ وہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے احکامات کے پہلے مخاطب ہیں، نیز اللہ کے احکامات کو بندوں تک پہنچانے والے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کے بعد اگر کوئی جماعت انسانوں میں، روئے زمین میں، کائنات میں اعلیٰ و افضل ہے، بزرگ و برتر ہے، محترم و مکرم ہے، لائق تقدیم ہے، تو وہ صحابہ کرام کی جماعت ہے۔ یہ وہ خصوصی جماعت ہے جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے اپنی بصارت و بصیرت کو پر نور و ضیابار کیا۔ یہ وہ خصوصی جماعت ہے جس نے صحبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے ظاہر و باطن دونوں کو منور و تابان کر لیا۔ یہ وہ خصوصی جماعت ہے جس نے اپنی آنکھوں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کو نازل ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ وہ خصوصی جماعت ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولین مخاطب ہے۔ یہ وہ خصوصی جماعت ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر حالت میں ساتھ دیا، حالت رزم میں ہو یا حالت فضل میں، راحت میں ہو یا خوشی میں، خوشیوں کو پانے، بشارتوں کو سننے کے وقت ہو یا مشکلوں میں، تکلیفوں میں، جہاد کے احکام کو سننے کی حالت میں، ہر حال میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والی یہ جماعت، اور اس جماعت کا ایک ایک فرد، ایک ایک ساتھی، ایک ایک صحابی لائق تکریم ہے، کیونکہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت ساتھ دیا جبکہ سارا جہاں
غیر ہو گئے، رشتہ دار بیگانے ہو گئے، دوست خون کے پیاسے ہو گئے، اس وقت اس جماعت نے صحابہ کرام کے آگے بڑھ کر ساتھ دیا۔ اس قدسی جماعت نے جس کو آگے چل کر اللہ کی جانب سے سند اطاعت، تصدیق و فرمانبرداری ملنے والی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر اپنی اور اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو فی سبیل اللہ وقف کر دیا۔ یہ وہ قدسی جماعت ہے جو اللہ کو بھی پیاری ہے، رسول اللہ کو بھی پیاری ہے۔ اس جماعت نے اسلام کی سرخروئی، اسلام کی سربلندی، اسلام کی اشاعت، اسلام کی ترویج کے لیے جو محنتیں کی ہیں، اس کی مثال آج تک نہ کوئی جماعت دے سکی ہے اور نہ قیامت تک دے گی۔ اس قدسی جماعت کی قربانیاں لازوال ہیں، بے نظیر و بے مثیل ہیں۔ اس قدسی جماعت نے سب سے پہلی بڑی قربانی یہ دی کہ انہوں نے اپنے آباء و اجداد کے طریقوں کو چھوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لاتے ہوئے ایک اللہ پر ایمان و یقین کو کامل و مکمل کیا۔ یہ اتنی بڑی قربانی اور اتنا بڑا امتحان ہے جو اس جماعت نے دیا ہے کہ ہم جیسوں کو نہ اس کا اندازہ ہے اور نہ اس کا احساس۔ برسوں ظلمت و ذلالت میں پڑے ہوئے ایک دم سے فطرت کی پکار پر لبیک کہنا، آلودہ ماحول میں رہتے ہوئے بڑا ہی مشکل امر ہے۔ یہ کام صحابہ کرام نے کیا، اپنے باپ دادا کے طریقوں کو تج کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اپنا کر بہت بڑی قربانی پیش کی۔ جبھی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت یافتہ جماعت کہا ہے۔ ذرا آئیے اس میدان کی طرف چلے جہاں باپ بیٹے، بھائی چچا بھتیجے آپس میں ایک دوسرے کو قتال کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا حکم ہوا ہے، رسول اللہ کا فرمان جاری ہوا ہے کہ حق کی سربلندی اور باطل کی سرخوبی کے لیے تلوار اٹھانے کی ضرورت ہے۔ صحابہ کرام نے یہ نہ دیکھا کہ رسول اللہ کا فرمان کی تعمیل میں وہ اپنے رشتہ دار کو قتل کر رہے ہیں۔ چلیے دیکھیے اس صحابہ کو، دیکھیے صحابیہ کو، دیکھیے جو بہت سے واپس آ رہے غازیوں کو، اللہ کی راہ میں جنگ کر کے واپس آ رہے مومنوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھ رہی ہے۔ کسی نے کہا کہ اے بہن، تمہارا بیٹا غزوے میں کام گیا، وہ شہید ہو گیا۔ سنیے اس صحابیہ کا جواب سنیے، وہ تو ٹھیک ہے لیکن یہ تو مجھے کوئی بتائے کہ رسول اللہ کیسے ہیں۔ پھر آگے بڑھی، کسی نے کہا کہ تمہارا ایک اور رشتہ دار شہید ہو گیا۔ اللہ کی بندی نے کہا وہ تو ٹھیک ہے، پوچھا یہ بتاؤ کہ رسول اللہ کیسے ہیں۔ اللہ یہ جان نثاری کی اعلیٰ ترین مثال ہے۔ تو فرمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ او کما قال علیہ السلام کے مزاج، اپنی اولاد سے بڑھ کر رسول اللہ سے محبت، اپنی اولاد کی سلامتی سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سلامتی کی فکر۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام کی انہی قربانیوں کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں رضی اللہ عنہ اور رضوا عنہ کی سرٹیفکیٹ دی۔ انہی قربانیوں کے نتیجے میں اللہ نے ان کو کنتم خیر امۃ کا خطاب کیا۔ انہی قربانیوں کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان اللہ اشتری من المؤمنین الی آخر آیا کہتے ہوئے ان کے اموال و جانوں کو خرید لیا۔ رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ صرف یہی آیت صحابہ کرام کی عزت کے لیے دلیل کے لیے کافی ہے کہ اللہ نے اس جماعت کو دنیا ہی کے اندر یہ خوشخبری دے دی کہ جس نے اس کے حبیب، اس کے آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا یا ان کی صحبت میں کچھ دیر گزارا، اللہ اس سے راضی ہے۔ یہ قدسی جماعت کی ایک عظمت و مکرمت یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دین و ایمان کے افق کے چمکدار ستاروں سے تشبیہ دے کر یہ دلیل فراہم کی ہے۔ یہ ستارے ہیں جو سیدھی راہ کی نشان نہیں کرتے۔ اس قدسی جماعت کا ہر چھوٹا بڑا مرد و عورت کو فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قابل تقلید و لائق اقتدا ہے۔ یہ جماعت معیار حق ہے، یہ جماعت امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امام و مقتدا ہے۔ صحابہ کرام نے اپنے خواہشات پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو ترجیح دی۔ رسول اللہ کی پیروی میں اپنے مزاج کے خلاف کام کرنے پر راضی ہو گئے۔ حضرت حفص اللہ عنہ کا ارشاد گرامی محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم الی آخر آیا صحابہ کی جو صفت بیان کی گئی ہے وہ یہ کہ یہ کفار پر سخت ہے، بھاری ہے، مگر آپس کا جب معاملہ ہوتا ہے تو بہت نرم رحم دل ہے۔ اس ارشاد گرامی کے مطابق کئی دلیلیں موجود ہیں، کئی مثالیں موجود ہیں، لیکن آئیے یہاں اس کی دو مثالوں کو سنیے اور
ہوئے لیکن حضرت عمر کا سلسلے میں آتا ہے کہ جب وہ قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تو اونچی آواز میں روب دبدبے سے بھرپور پرجلال آواز میں کیا کرتے تھے. دونوں کا مزاج یہ ہے کہ ابو بکر کی نرم گفتاری، ابو بکر کی رحم دلی، ابو بکر کا گداز، ابو بکر کا سوز، ابو بکر کی ایمانی حلاوت ان کی تلاوت سے آیا ہے. اور حضرت عمر کا جلال، عمر کا دبدبہ، ان کا روب، ان کے مزاج کی تفکیری ان کی تلاوت کے انداز سے ظاہر ہے. مگر ابو بکر صدیق خلافت کے منصب کو سنبھالتے ہیں تو پھر آپ نے دیکھا کہ فتنہ ارتداد کو دبانے، اس کی سرکوبی کرنے کے لیے ابو بکر صدیق کے تیور کیا تھے، ان کی وہ نرمی کہاں گئی، ان کی وہ نرم گفتاری کیا ہوئی، ان کی وہ رحم دلی کیا ہوئی. دوسری طرف جب حضرت عمر نے خلافت سنبھالی تو آپ نے اعلان کیا کہ اگر عمر سے کوئی چوک ہو جائے تو تم تلوار سے اس کا کام کر دینا، اگر ورنہ قیامت کے روز عمر تم سے پوچھے گا کہ تم نے اس کے بارے میں بتایا کہ نہیں، رعایت کے بارے میں کسی کی حق تلفی ہو جائے تو عمر کو گریبان پکڑنے کا اختیار خود حضرت عمر نے دیا ہے. اور اس کو آپ غور کیجیے کہ عمر کی وہ سختی کہاں گئی، عمر کا وہ روگ کہاں گیا. وہاں کی واقعات کی تلاوت میں جانے میں ریس کرتے ہوئے مختصر فرض ہے کہ ابو بکر نے ایمان کی حلاوت کی، حضرت عمر نے ایمانی جوش کو بولا تھا. لیکن جب مناسب کی ذمہ داری کی بات آتی ہے، اپنے فرائض کے انجام دہی کی بات آتی ہے، تو دونوں نے اپنے مزاج سے ہٹ کر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع فرمان ہو کر مرے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو بجا لایا. دونوں نے اس بات میں اپنی نجات کو تصور کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت سے راضی ہو جائے، کہ اللہ کی رضا جوئی کے لیے اپنے آپ کو ہمیشہ تیار رکھتے. حضرت ابو بکر صدیق اطاعت رسول اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی کے لیے ہمیشہ مستعد، تو حضرت عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری کے لیے حل پر تیار ہیں. یہ دونوں حضرات وہ ہیں جن کی بیٹیاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہیں. اب ان دونوں حضرات کرام کی مرتبت کی کیا کیفیت ہوگی جن کے گھروں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں موجود ہیں. آپ سے اندازہ لگائیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارشاد فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء، تم پر میری سنت واجب ہے اور میرے صحابہ کی سنت کی پیروی لازم ہے. میرے اور میرے خلافہ کی پیروی کے الفاظ ان خلفائے راشدہ کی عظمت و ان کی علومیت، ان کے بلند مقام کی طرف اشارہ کرتا ہے. یہ سب ہونے کے باوجود اگر کوئی صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرتا ہے، ان پر سب و شتم کرتا ہے، ان کی ارواح مبارکہ کو مجروح کرتا ہے، ان پر اپنی زبان و قلم کے وار کرتا ہے، تو کیا وہ ظالم نہیں؟ کیا وہ زندیق نہیں؟ کیا وہ منافق نہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ برداشت نہیں کیا کہ صحابہ کرام کی زوات مقدسہ پر سب و شتم کے تیر پھینکے جائیں. واقعات صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی نشاندہی کرتے ہیں. واقعات صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی نشاندہی کرتے ہیں تو فرامین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عصمت صحابہ کا پتہ دیتے ہیں. جس نے صحابہ کی عصمت پر اپنے ذہن کی گندگی کے کیچڑ اٹھالے وہ دنیا میں بھی رسوا ہے اور آخرت میں بے نیل و مرام ہے. کوئی صحابہ کی عصمت پر حرف گیری کرتا ہے جس نے یہ کوشش کی، دنیا نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے ذلیل و رسوا تو کیا ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے اندر سے روحانیت کو، ایمانی حلاوت کو چھین لیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحابہ رسول کی عظمت کو پہچاننے اور پھر صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اسوے پر کے طریقے پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے. آخر میں منتظمین کانفرنس کا اور خصوصاً حضرت مولانا رحیم انصاری دامت برکاتہم، حضرت مولانا حسام الدین ثانی دامت برکاتہم کا میں بے حد ممنون و مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے کچھ یہاں پر آپ کے سماعت پر تراشی کرنے کی اجازت دی. آمین واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الآن نرجو صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور محمد بن حميد القرشي حفظه الله، أستاذ التفسير بالجامعة الإسلامية في المدينة النبوية، على صاحبها الصلاة والسلام. نرجو فضيلته أن يتفضل بإلقاء بحثه القيم وهو حول العنوان آيات سورة النور في قصة الإفك دروس وعظات. أما بعد أيها الأحبة في الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى والحرص على العلم النافع
وسؤال الله تعالى العمل الصالح على وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والعمل الصالح هو ما كان خالصا لوجهه جل جلاله على وفق الكتاب والسنة. آيات سورة النور في قصة الإفك دروس وعبر. كل القرآن فيه دروس وعبر بلا شك، وكلما أمعنت النظر في كل آية ستتجلى وتظهر لك استنباطات ومعاني ودلالات، لأنه كلام الله جل جلاله هو المعجز. فلنقف قليلا عند هذه الآيات العشر من سورة النور في براءة أمنا عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها وعن أبيها وعن جدها. تعلمون تلك القصة وهي مشهورة، لكنها ليست قصة عابرة، لابد أن فيها دروس، وليست خاصة بأمنا رضي الله عنها ولا بالنبي المصطفى عليه الصلاة والسلام ولا بالصحابة، بل تعم الأمة كلها إلى قيام الساعة لتكون وعبرة تستفهم منها الدروس وتؤخذ منها العبر. هي قصة بلا شك حدثت أصولها في فترة ثم انتهت وجاءت براءتها من الله جل جلاله. لكن ما هي الفوائد التي نستفيدها نحن وستكون نورا نستضيء به في كل ما يدور بنا في حياتنا؟ فلربما تمر مثل تلك القصة. هذه عبر القرآن. وتعلمون أن أشد الناس بلاء الأنبياء، فرسولنا صلى الله عليه وسلم ابتلي بلاء شديدا في هذه الواقعة، فالأمر يخصه لأنه يتناول عرضه عليه الصلاة والسلام، لكنه كان حكيما صابرا متأنيا يعطي الدروس حتى لا يتعجل الناس ليأتي الفرج أبلغ ما يكون. سأتجوز قليلا لندرك إلى صلب البحث. البحث جعلته في مقدمة تتناول الابتلاء وسرد القصة ثم الآيات بنصها، ثم ندخل في الوقفات. هذه الوقفات هي التي تهمنا، وهي التي هي في صلب البحث الذي نريد أن نقف عنده. الآيات من أولها قال الله تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. منذ الآية الأولى فالله تعالى يقول: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، يعني أن هناك دروس وأن هناك عبر وأن هناك معاني ينبغي أن تستخرج لتكون نبراسا للناس. قال تعالى: بل هو خير لكم، وفعلا كانت هذه خيرا لأمتي إلى قيام الساعة، ولا زال الناس يستفيدون. الوقفة الأولى أنها حادثة ليست عابرة، بل لقد اكتنفها قدر كبير من الأهمية، لأنها تمس جانب النبي صلى الله عليه وسلم، فالقدح في زوجه قدح فيه حاشاه بأبي وأمي هو صلى الله عليه وسلم. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتأذى من ذلك، لكنه ليس عنده الدليل لنفي تلك الشائعة. لقد قال: والله ما علمت على أهله إلا خيرا، لكنه توقف لأجل أن يستجلب الأمور كما ينبغي. الوقفة الثانية كان
في تعامله صلى الله عليه وسلم مع هذه الحادثة فيه تألق جيد، فقد كان حكيما صابرا، وهو بذلك يرشد الأمة إلى أن تكون متأنية حكيمة في حل معضلاتها ومشكلاتها، وخصوصا نحن في هذه الأزمنة القضايا المعضلة لا تحل بالعنف ولا تحل بالرأي الأهوج ولا بالعاطفة الجياشة، إنما تعامل بالعلم والحكمة، وقد كان هذا شأنه عليه الصلاة والسلام. الوقفة الثالثة برز في هذه الآيات فضيلة عائشة رضي الله عنها ومناقبها، إضافة إلى فضائلها الأخرى، فبقدر ما كانت في هذه القصة محنة لها فقد انطوت على منح، فزاد تألقها وزاد فضلها وزاد تميزها، وكانت متألقة رضي الله عنها وأرضاها